قل کہہ دیجئے من یرزقکم کون رزق دیتا ہے تم کو، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، آسمان سے بارش کی شکل میں اور زمین سے نباتات اور دیگر وہ تمام خزانے جو اللہ نے انسانوں کے لیے زمین کی تہوں میں رکھے ہیں۔ امن یملک یا کون مالک ہے، امن اصل میں ام اور من کا مجموعہ ہے، امن یملک یا کون مالک ہے، السمع سماعت کا، سمع کا لفظ قوت سماعت کے لیے بھی آتا ہے اور کانوں کے لیے بھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کون مالک ہے سماعت کا یا کانوں کا، والابصار اور آنکھوں کا، ابصار بصر کی جمع ہے اور بصر بھی آنکھ یا بینائی دونوں کے لیے آتا ہے، کیونکہ دیکھنے کے لیے دونوں ہی چاہیے، آنکھ بھی چاہیے اور آنکھ کا نور بھی چاہیے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ اور کون نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، جیسے بیج سے پودا، وَيُخْرِجُ اور نکالتا ہے المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے، جیسے پودے سے دوبارہ بیج بن جاتے ہیں۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور کون تدبیر کرتا ہے سارے معاملات کی، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ پس ان قریب وہ کہیں گے کون جن سے پوچھا جا رہا ہے، اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف، ان قریب وہ کہیں گے کہ اللہ۔ فقل پس آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، افلا کیا پھر نہیں، تتقون تم ڈرتے، کس سے؟ اس کے عذاب سے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل مکہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کو اور اسی طرح خالق ہونے کو اور رب ہونے کو مانتے تھے، لیکن غلطی کہاں تھی کہ اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، اس کو معبود برحق نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں انہیں ایک سوال کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارا رازق کون ہے، اور یقیناً وہ سب یہی کہتے تھے کہ اللہ ہی ہے، جیسے سورۃ الملک میں بھی آتا ہے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، اور یہ بات وہ سب مانتے تھے۔ اسی طرح باقی تمام تخلیق کے بارے میں بھی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے بنایا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا۔ اور باقی آسمان و زمین کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ اگر ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا تو یہ ضرور کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا ہے زبردست علم والے نے، یعنی یہ مانتے تھے کہ ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے۔ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے قل لمن الارض ومن فیہا، ان سے پوچھو کہ زمین کس کی ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کس کا ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ تو ان قریب کہیں گے کہ اللہ کے لیے، یعنی ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے۔ گویا مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے اور پھر مالک بھی وہی ہے، لیکن غلطی کہاں تھی؟ افلا تتقون کیوں کہا گیا کہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اس کے عذاب سے بچتے نہیں ہو؟ غلطی یہ تھی کہ اللہ کے وجود کو، اس کے خالق اور مالک اور رازق ہونے کو ماننے کے باوجود اس کے ساتھ شرک کرتے تھے، جیسے سورۃ یوسف آیت 106 میں وضاحت کی گئی کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثریت اللہ کو مانتی ہے لیکن اس حال میں کہ وہ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کسی ایسی عبادت کو قبول نہیں کریں گے جس میں شرک کا تھوڑا سا بھی شائبہ ہو۔ اور یہاں پر وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ آخر میں آیا، پہلے تخلیق کی بات ہوئی، پھر تدبیر کی بات ہوئی، تو شروع میں آسمان اور زمین اور انسان کے جسم کے حصوں کی بات کرنے کے بعد تمام معاملات یعنی عام کے بعد خاص طور پر ہر چیز کے اندر اللہ کے حکم کا ذکر آ رہا ہے، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کو خالق و مالک مانتے تھے بلکہ یہ بھی مانتے تھے کہ مدبر بھی اللہ ہے،
تمام معاملات کی تدبیر بھی وہ کر رہا ہے، ہر چیز کو چلا بھی وہ رہا ہے، یعنی تمام چیزوں میں درست سوچ رکھنے کے بعد انجام میں بھٹکتے تھے، آخری نتیجے میں بھٹکتے تھے، تو ان کا یہ بھٹکنا ان کے پہلے ایمان کو فائدہ نہ دے گا۔ تو اس سے کیا سبق نکلتا ہے، کیا بات سمجھ میں آتی، کیا سمجھا آپ نے؟ قدیم زمانے کے لوگ بھی، یعنی پچھلے زمانے کے لوگ بھی، اور آج کے لوگ بھی، آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، مدبر وہ ہے، لیکن جب بات آتی ہے عبادت کی تو یا تو اس کی عبادت کریں گے نہیں، یا کریں گے تو اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیں گے، اور یہی غلطی سب سے بڑی غلطی۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے یا وہ درست نہیں، آخر وہ بھی تو اللہ کو مانتا ہے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے اور کسی نہ کسی درجے میں اس سے محبت کرتا ہے۔ بات یہ نہیں، خواہ کوئی مانے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، خالق بھی مانے، مالک بھی مانے، لیکن جب تک اس کو وحدہ لا شریک لہ نہ مانے اور صرف اس کی عبادت نہ کرے تو محض ماننا فائدہ نہ دے گا۔ صرف ماننے کا کوئی معنی نہیں جب تک کہ انسان اس کا حق نہ دے اس کو، اور اس کا حق کیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ اس نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے۔